تو معلوم یہ ہوا کہ رب کریم اپنی عطا سے جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت ایک چیز ایجاد نہیں ہے لیکن اس کی نشاندہی فرما رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا کلام ہوتا تو اس زمانے میں تو اتنے اونچے اونچے جہاز ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیسے انسان کو پتہ چل جاتا کہ آج سے 1500 سال یا 1600 سال بعد اتنی ترقی ہو جائے گی کہ سمندر میں پہاڑوں کے برابر جہاز چلیں گے۔ یقیناً یہ اسی ذات کا کلام ہو سکتا ہے جو ذات علوم غیبیہ کی حامل ہے، علوم غیبیہ جانتی ہے اور اسے معلوم ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہوگا۔ تو یہ قرآن کی حقانیت کا بہترین ثبوت ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور کئی انگریز اس آیت پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اسلام کی محبت کو اپنے قلب میں محسوس کر پائے اور بہت سے ان میں سے ایمان بھی لے کر آئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، زمین پر جتنے ہیں، کلو من جتنے بھی ہیں، علیہا اس زمین پر، فان وہ فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فنا کا یہ تصور ہے کہ اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا، ورنہ حقیقتاً جو ایک فنا کا یہ تصور کہ بالکل اس چیز ختم ہو جائے، وہ ہمارے ہاں تصور حقیقتاً نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز بالفرض ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اجزاء تمام ختم نہیں ہوتے ہیں، بعضوں کے جسم تو بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی احادیث کریمہ میں بالکل نشاندہی فرمائی ہے، جیسے علماء ہیں، فقہاء ہیں، باعمل حفاظ کرام ہیں، شہداء ہیں، ان کے بدن قبور میں صحیح سلامت رہتے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے ان کو نہیں کھاتے ہیں۔ اور اگر بالفرض ایک عام آدمی ہے، اسی کیڑے مکوڑے کھا بھی گیا، اس کا جسم گل سڑ بھی گیا، تب بھی ریڑھ کی ہڈی میں ریڑھ کی ہڈی کا ایک باریک جز ایسا ہوتا ہے جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا اور وہ باقی رہے گا، اور اس سے پھر انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو فنا کا یہ تصور اسلام ہمیں ضرور دیتا ہے کہ چیز ختم ہوتی ہے، وقتی طور پہ آپ کی نگاہوں سے ختم ہوئی، بظاہر معدوم سی ہو گئی، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور باقی رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کیسی ہے کہ جس پر کسی بھی لحاظ سے فنا طاری نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر عظمت اور فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ایک ذات باقی رہے گی تو ہمارے رب کریم کی ذات ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اسی رب سے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، یعنی تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء عظام ہوں، عام مخلوق ہو، فرشتے ہوں، دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج نہ ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ختم فرما دے، جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے متغیر کر دے، کسی اور شکل میں بدل دے، فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور عام جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اگر کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی عادت کریمہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ بغیر کسی وسیلے کے عطا نہیں فرماتا۔
جو کچھ عطا فرماتا ہے اس نے دنیا میں کچھ اسباب مقرر کر دیے ہیں، ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے، ورنہ چاہے تو ویسے بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو براہ راست بھی شفا دے سکتا ہے، لیکن اس کی اکثر عادت کریمہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہ دوائیوں کے ذریعے، ڈاکٹرز کے ذریعے، حکیموں کے ذریعے، یا ہماری پرہیز کرنا، احتیاط کرنا اور غذاؤں میں توازن کو برقرار رکھنا، ان چیزوں کو شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور اس سے پھر نعمت حاصل کرتا ہے، پھر اسے پکاتا ہے، پکانے کے بعد اسے چباتا ہے، باقاعدہ کھاتا ہے، پھر وہ پیٹ میں پہنچتی ہے اور توانائی کے حصول کا ذریعہ و سبب بنتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ملتی ہے، لیکن بغیر سبب کے نہیں ملتی ہے، اسباب ضرور قائم ہوتے ہیں۔ اور یہ بارہا آپ کو ہم نے بتایا کہ ایک فاعل ہوتا ہے، ایک اس کا فعل ہوتا ہے، اور ایک اس فاعل سے فعل کے صدور کا سبب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، تو یہ گاڑی چلانے والا فعل صادر ہو رہا ہے، مثلا میں گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھ سے گاڑی چلانے والا فعل صادر ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے سبب و ذریعہ کیا بنا؟ گاڑی بنی۔ اگر گاڑی نہ ہوتی میں گاڑی کیسے چلاتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فاعل حقیقی، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک اس کا فعل ہوتا ہے، اور فاعل اپنے فعل کو کسی نہ کسی ذریعہ و سبب سے ہی کرتا ہے۔ تو اب قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ فعل کی نسبت چاہے آپ فاعل کی طرف کر دیں، چاہے سبب کی طرف کر دیں، دونوں جائز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ٹرک نے ایک آدمی کو کچل دیا تو ہم کہتے ہیں ٹرک نے کچل دیا۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرک والے نے ایک آدمی کو کچل دیا تھا۔ کبھی ہم دیکھیں فاعل کی طرف نسبت کر رہے ہیں، کبھی سبب کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور یہ نسبتیں قرآن میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ اللہ تبارک، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دوں، پاکیزہ بیٹا دوں۔ بیٹا دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن چونکہ اس بیٹے کی عطا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو وسیلہ بنایا تھا، تو آپ ذریعہ اور سبب ہوئے، تو آپ نے اس سبب کی طرف یعنی اپنی طرف براہ راست نسبت کر دی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم میں ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے ملائکہ ان کفار کو موت دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، حالانکہ موت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے فرشتوں کو وسیلہ اور سبب بناتا ہے، اور سبب کی طرف نسبت کرنا جائز، جیسے قرآن سے ثابت تو اللہ نے سبب کی طرف نسبت فرمائی، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا جب ان پر من و سلوہ نازل ہو رہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائے جن کو زمین اگاتی ہے۔ اب اگانے والی ذات تو اللہ کی ہے، زمین کی کیا مجال کہ کچھ اگا سکے؟ براہ راست خود تو نہیں اگا سکتی، اللہ ہی اگاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو اگانے کے لیے زمین کو وسیلہ بناتا ہے، لہٰذا زمین ذریعہ و سبب ہوئی، تو دیکھیں ذریعہ و سبب کی طرف نسبت جائز ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر فاعل کے فعل کے صدور کا کوئی سبب ہو تو آپ فعل کی نسبت فاعل کی طرف بھی کر سکتے ہیں، سبب کی طرف بھی کر سکتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے، مسلمان جیسے بعض اوقات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عطا فرمایا، کوئی مزار پہ جاتا ہے کہتا ہے صاحب مزار نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پہ بھی یہ نسبت مجازیہ کار فرما ہے، گویا کہ وہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا، لیکن یہ بزرگ اس کا وسیلہ و ذریعہ بن گئے، اور کس طرح بن گئے کہ انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے آ کے پانی کا مطالبہ کیا، بارش کی کمی کا مطالبہ کیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ نے بارش برسا دی۔ تو بارش برسانے، پانی عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ و سبب بنے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم نے سب صحابہ کو سیراب کر دیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وسیلہ و ذریعہ بن گئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا
اور پیدا فرمانے کے بعد ذرائع اور اسباب کا ہمیں محتاج کر دیا۔ حقیقتاً ہم اس ذریعے کے محتاج نہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ کسی وسیلے، ذریعے، سبب سے عطا فرماتا ہے، لہذا ہم سبب کی طرف بھی متوجہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اسی رب سے وہ جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ہوا فی شان، وہ ایک کام میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر دن ایک کام ہے۔ یہ اصل میں یہود کا رد تھا کہ بعض یہود یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سنیچر کے دن ہر کام سے معطل ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں اس کا رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ تھکتا ہے اور نہ کبھی وہ فارغ بیٹھتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہر روز ایک کام ہے۔ وہ ایک کام ہے سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہی کام ہے، ہر روز اس کے لیے ہزاروں کام ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تقسیم رزق کے نظام کو ہی دیکھ لیجئے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ ہماری عقل تھک جاتی ہے، اس کی حقیقت تک اور اس کی جمیع وسعت تک ہماری ذہنی رسائی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کروڑوں مچھلیوں کو بھی غذا دینی ہے، کروڑوں کیڑے مکوڑوں کو، اربوں خربوں پرندوں، درندوں، جانوروں، انسانوں، جنات کو روزانہ غذا فراہم کرنی ہے، اور ہر ایک کی غذا مختلف، ہر ایک کی غذا کی مقدار مختلف۔ اب کتنا یہ آپ دیکھیے، غور کیجئے کیسا حساب و کتاب ہے کہ مثلا شیر کو ہرن کھانا ہے تو ہرن کی نسل بھی بڑھنی ہے، اس کی نسل میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پھر شیر کی غذا ختم ہو جائے گی، تو پھر ان کے بچوں کو محفوظ بھی رکھنا ہے دوسرے جانوروں سے۔ تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، حقیقت ہے کہ ہماری عقل تھک کر بیٹھ جاتی ہے، ہم اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پا سکتے۔ تو کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جلد سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دو بھاری گروہ۔ دو بھاری گروہ سے مراد انسان اور جنات، کہ اے انسان و جنات، سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ۔ اب ان قریب اللہ تعالیٰ کے فارغ ہونے کا مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم آئے گا اسے کوئی کام نہیں ہوگا، مراد کہنے کا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی اور اس کے ارادے کے موافق قیامت قائم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کی طرف توجہ فرمائے گا۔ ابھی تو میدان محشر نہیں ہے، ابھی تو حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، تو ابھی نظام دنیا چل رہا ہے، نظام کائنات چل رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا حساب کی طرف، یہ اس کی طرف اشارہ، انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت ہوگی اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔